علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، حمد الشاکرین، افضل الصلاۃ و اکمل السلام علی سیدنا المرسلین وعلی ازواجہ الطاہرات و اصحابہ المکرمین وعلی ابنہ الامین المکین الکریم سیدنا مولانا محمد عبد القادر الحسنی الحسنی الجیلانی وعلى سائر اولیائہ الکاملین العارفین وعلمائہ الراشدین المجتہدین وعلینا معهم اجمعین۔ قال اللہ تعالی تبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد کرمنا بنی آدم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئے سب سے پہلے نبی کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانے سجود پیش کرنے کی شہادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی مولانا محمد وسلم صلو علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، شروع جلسہ سے آپ حضرات نے نعت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور تقریریں سماعت فرمائی ہیں۔ میں نے جو آیت پاک تلاوت کی ہے، اس آیت کے تعلق سے آپ کے سامنے چند باتیں کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے انسان کو عزت دی، ہم نے انسان کو مقام دیا، رتبہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں بنائی، آسمان، زمین، چاند، تارے، اور اللہ کی بنائی ہوئی ہر ایک چیز اپنی جگہ پر بے مثل ہے، بے مثال ہے، بے نظیر ہے، ویسی کوئی بھی نہیں بنا سکتا۔ لن یخلق ذبابہ، ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ اور اللہ کی بنائی ہوئی تمام مخلوق میں، اللہ کی بنائی ہوئی تمام چیزوں میں سب سے زیادہ انوکھی، سب سے زیادہ لاجواب اور بے مثل کوئی مخلوق ہے تو وہ انسان ہے۔ انسان سے بہتر اللہ نے کسی چیز کو نہیں بنایا۔ اللہ نے چیزیں بنائی، لیکن انسان کی عظمت اس طرح ظاہر ہوتی ہے کہ پروردگار نے کہا کہ یدیہ، میں نے انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ فرشتوں کی مجلس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے فرشتوں، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا اے پروردگار، تو جسے خلیفہ بنانے کی بات کر رہا ہے، یسفک الدماء، وہ زمین پر خون بہائے گا، قتل کرے گا، فساد کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جائیں عرفات کے میدان سے مٹی لے کر کے آئے۔ جب آپ مٹی لینے لگے تو مٹی نے کہا کہ مجھے نہ لے جائیں، مجھ سے جو مخلوق بنے گی وہ قتل کرے گی، فساد کرے گی۔ حضرت جبریل علیہ السلام واپس آ گئے۔ اسی طریقے سے فرشتے جاتے رہے، آخر میں حضرت اسرائیل علیہ السلام گئے اور انہوں نے مٹی کی کسی بات پر توجہ نہ دی، مٹی لیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو بناتا ہے۔ حضرت انسان کے بارے میں پروردگار کہتا ہے کہ انسان پر هل اتی علی الانسان حین من الدہر، کہ انسان پر ایک ایسا زمانہ گزرا ہے لم یکن شیئا مذکورا، جب انسان قابل ذکر نہیں تھا۔ یعنی انسان پر ایک ایسا دور گزر رہا تھا جس دور میں اس کے تعلق سے کوئی باتیں نہیں ہو رہی تھی۔ یہ وہی دور ہے
جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا وجود بن رہا تھا، آپ کا پتلا بن رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دور کا بھی ذکر کیا ہے تو انسان کو شے کہا ہے، لم یکن شیئا مذکورا، انسان قابل ذکر نہیں تھا، تو انسان کے لیے اللہ نے شے کا استعمال کیا ہے۔ شے شاع سے ہے، شاع کے معنی چاہا کے ہوتا ہے، شے کے معنی چاہا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے جس دور میں انسان قابل ذکر نہیں تھا، اس دور میں بھی وہ چاہا ہوا تھا، وہ اسے کوئی چاہ رہا تھا، اس سے کوئی پیار کر رہا تھا، اس سے کوئی محبت کر رہا تھا، اور وہ چاہنے والی ذات اللہ کی ذات تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو چاہ رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے پیار کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان پر الفت فرما رہا تھا، کرم فرما رہا تھا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا جب پتلا بن گیا، اللہ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے اندر روح ڈالی، اور جیسے ہی روح ڈالی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو چھینک آئی، اور آپ نے الحمدللہ رب العالمین پڑھا۔ آپ کا کے بدن میں روح آتے ہی آپ کا الحمدللہ رب العالمین پڑھنا گویا کہ فرشتوں کو ایک طرح کا جواب تھا کہ اے فرشتے، تم کہہ رہے تھے کہ انسان خون بہائے گا۔ عرفات کی مٹی کو ایک طرح کا جواب تھا کہ اے عرفات کی مٹی، تو کہہ رہی تھی انسان خون بہائے گا، سن لے میری نسل سے میرے اولاد ایسے ایسے ہوں گے جو خدا کی اتنی عبادت کریں گے، جو اتنے پاک باز ہوں گے، جو اتنے نیک ہوں گے، جو عظمتوں میں، پرہیزگاری میں، طہارت میں، شرافت میں تم سے کہیں زیادہ مقام والے ہو جائیں گے، رتبے والے ہو جائیں گے، عظمت والے ہو جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ السلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہاں سے جہاں پر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا پتلا بن رہا تھا، اسے عالم احدیت کہا جاتا ہے۔ وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں لایا، اور وہاں تمام روحوں کو اکٹھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا آلست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا معبود نہیں ہوں؟ تو نبی کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح سب سے آگے آئی، اور اس نے کہا بھلا کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا معبود ہے، تو ہی ہمارا آقا ہے۔ پھر وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحوں کو ماں کے پیٹ میں بھیجا، اب ماں کے پیٹ سے روحیں اس دنیا میں ظاہر ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے اس دنیا کے لیے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں یوں ہی پیدا نہیں کیا ہے، ایدرک سدی، میں نے تمہیں بیکار بے وجہ پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ میں نے تمہیں ایک کام کے لیے پیدا کیا ہے، میں نے تمہیں ایک چیز کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور وہ کام ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، میں نے انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، میں نے انسان کو اپنی پہچان حاصل کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، میں نے انسان کو اپنی معرفت حاصل کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان اس دنیا میں آیا ہے، اس دنیا میں بس وہ اس لیے آیا ہے تاکہ وہ اپنے کام کے ذریعے سے، اپنی محنت کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے اللہ کا بندہ بن کر کے دکھا سکے، اللہ کا غلام بن کر کے دکھا سکے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بن سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے، انسان کو اس دنیا میں بھیج کر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی آزمائش لے رہا ہے، انسان سے امتحان لے رہا ہے، انسان کو جانچ رہا ہے، انسان کو پرکھ رہا ہے کہ کون انسان ہے جو میری دی ہوئی کتاب قرآن مقدس کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، کون انسان ہے جو حلال اور حرام کے درمیان فرق کر رہا ہے، کون انسان ہے جو بھائیوں کے حقوق کو ادا کر رہا ہے، کون آدمی ہے جو بیوی کے حق کو ادا کر رہا ہے، کون شخص ہے جو بچے کی صحیح طور سے پرورش کر رہا ہے، کون انسان ہے جو سماج میں پرامن بن کر کے رہ رہا ہے، کون شخص ہے جو نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اور جو انسان اس دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، جو انسان اس دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے مطابق زندگی گزارتا ہے، جو انسان اس دنیا میں خدا کی محبت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے،
جو انسان اس دنیا میں نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو انسان اس دنیا میں اولیاء اللہ کی بارگاہوں اولیاء اللہ سے تعلق پیدا کرتا ہے، پھر وہ انسان اس دنیا کا ایک انمول انسان بن جاتا ہے، وہ انسان اس دنیا کا ایک قابل قدر شخص بن جاتا ہے، وہ انسان اس دنیا میں ایک نمونہ بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے انسان کی عزتوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے انسان کے خاندان کو، اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے انسان کے کاروبار کو، اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے انسان کے مال و دولت کی ہر ایک چیز کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس دنیا میں بے فکر کر دیتا ہے، بے غم کر دیتا ہے، اسے نہ کوئی افسوس ہوا کرتا ہے، نہ اسے کوئی غم ہوا کرتا ہے، وہ بے فکری کی زندگی گزارتا ہے، وہ چین کی زندگی گزارتا ہے، اس سے غم، اندیشہ، فکر یہ تمام چیزیں دور ہو جایا کرتی ہیں۔ انسان پھر اس دنیا سے قبر میں جاتا ہے، اس دنیا سے انسان کی روح نکلتی ہے اور وہ قبر میں جاتا ہے۔ جس انسان نے اس دنیا میں اللہ کی قانون کے مطابق زندگی گزارا، جس انسان نے اس زمین کے اوپر تکلیفیں برداشت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں کی، پروردگار کے گھر مسجد آتا اور جاتا رہا، تو جب اسے قبر میں ڈالا جاتا ہے، فرشتے اس کے قبر میں آتے ہیں، اسے جگاتے ہیں، اس سے سوال اور جواب کرتے ہیں۔ آخر میں فرشتے کہتے ہیں نم کا نومت العروس، سو جا جیسے دلہن سوتی ہے۔ جو نیک بندہ ہوتا ہے اس سے فرشتے کہہ رہے ہوتے ہیں سو جا جیسے دلہن سوتی ہے۔ آپ اندازہ کریں، انسان جب دلہن کو لانا چاہتا ہے تو گھر بناتا ہے، دعوتیں دیتا ہے، لوگوں کو اکٹھے کرتا ہے، گھر کو سجاتا ہے، تمام لوگ آتے ہیں، دلہن کے لیے مخصوص کمرے بنائے جاتے ہیں، اور جب اس کمرے میں وہ آتی ہے تو وہ سوتی نہیں ہے، اور اگر سوئی بھی لگ بھی رہی ہے تو بظاہر سوئی بھی ہے، اس سے اپنی زندگی کی ساتھی کے آنے کا انتظار ہوتا ہے۔ تو جب فرشتے قبر میں اس سے کہہ رہے ہوتے ہیں سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، تو گویا کہ فرشتے قبر میں آنے والے مردے سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تو سوئے گا کیا، تجھے نیند کیا آئے گی، تو آرام سے اپنے قبر میں رہ، تیرے قبر کو کشادہ کر دیا جا رہا ہے، تیرے قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جا رہی ہے، تیرے قبر میں جنت کی ہوائیں چلائی جا رہی ہیں، تیرے قبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور رضا کی بارش ہو رہی ہے، تو اپنے قبر میں لیٹے لیٹے اللہ کے انوار کا، اللہ کی مہربانیوں کا مزہ لے، تو اپنے قبر میں لیٹے لیٹے نبی کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح انور کا دیدار کر، تو اپنے قبر میں لیٹے لیٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نظارہ کر۔ پھر انسان قبر میں رہتا ہے، ایک وقت آئے گا کہ سور پھونکا جائے گا اور سارے کے سارے لوگ میدان محشر میں اکٹھے ہو جائیں گے، وہاں سوال و جواب ہوگا، سوال و جواب کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جہنمی جہنم پہ لے جائے جائیں گے، جنتی جنت میں جائیں گے، اور جب جنتی جنت میں جائیں گے، جنت وہ جگہ ہے جہاں انسان کو کوئی غم نہیں ہوگا، جہاں اعلان کر دیا جائے گا کہ اب تمہیں بیمار نہیں ہونا ہے، اب تمہیں مرنا نہیں ہے، اب تمہاری صحت خراب نہیں ہونی ہے، تمہیں اس گھر میں ہمیشہ رہنا ہے۔ انسان وہاں جو خواہش کرے گا وہ خواہش اس کی فوراً پوری کر دی جائے گی، انسان جو چاہے گا وہاں وہ چیز ہوگی، ہر نعمت اسے وہاں ملے گی، وہ ہمیشہ وہاں جوان رہے گا۔ لیکن نعمت کبریٰ جو سب سے بڑی نعمت ہے، وہ نعمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جمعہ کے دن جنت کے اندر ایک میدان میں تخت لگائے جائیں گے، اس تخت پر جنتی بیٹھیں گے، ایک ہلکا سا پردہ ہوگا، اس پردہ کے پیچھے پروردگار جلوہ گر ہوگا، اور جنتی پروردگار کا دیدار کریں گے، اور اس دیدار میں جنتی اتنا کھو جائیں گے، اتنا ڈوب جائیں گے کہ انہیں کسی چیز کا احساس ہی نہیں رہے گا۔ تو انسان اللہ کی بارگاہ عالم وحدیت سے چلتا ہے، عالم ارواح میں آتا ہے، عالم ارواح سے انسان اس دنیا میں عالم عمل میں عالم شہادت میں آتا ہے، اس دنیا سے انسان عالم برزخ قبر میں جاتا ہے، اور قبر سے انسان عالم خلد جنت میں جاتا ہے، اور جنت میں وہ پروردگار کا دیدار کرتا ہے۔ انسان کی زندگی کی ابتدا ہو رہی ہے تو پروردگار کی بارگاہ سے ہو رہی ہے، انسان کی
کی زندگی کی انتہا اگر ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کے دیدار پر ہو رہی ہے۔ انسان خدا کی ذات سے چلا اور خدا کی ذات پر ختم ہوا، اس سے بڑی شرافت انسان کی اور کیا ہو سکتی تھی؟ اس سے بڑی عظمت انسان کی اور کیا ہو سکتی تھی؟ اس سے بڑا مقام انسان کو اور کیا مل سکتا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنے دیدار میں گم کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنے دیدار میں کھو دیا۔ یہ انسان کی سب سے بڑی بزرگی ہے اور یہ انسان کی سب سے بڑی شرافت ہے۔ عزیزان گرامی، ہم سبوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور زندگی کی کامیابی، زندگی کا مزہ، زندگی میں سکون اور زندگی کا لطف تبھی ہے جب ہم خدا کے قانون کے مطابق چلنے کی کوشش کریں، اس راہ میں محنت کریں۔ اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو پھر اس دنیا میں پرندے بھی آئے ہیں، اس دنیا میں جانور بھی آئے ہیں، بے شمار مخلوق پیدا ہوئی ہے موجود ہے، ہم میں اور ان میں بس اتنا ہی انتر ہے کہ ہمیں اللہ والا بن کر کے رہنا ہے۔ اللہ نے ہمیں آزادی دی ہے کہ تمہیں ہمارا راستہ چننا ہے یا نہیں چننا ہے۔ تو جن لوگوں نے اللہ کے راستے کو چن لیا، اس پر محنت کی، اس پر اپنا وقت لگایا، اس کے مطابق چلنے کی کوشش کی، اس کے قانون کو، اس کی باتوں کو، اس کی ہدایات کو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیے ہوئے طریقے کو اپنایا، حقیقت میں وہی عزت والا ہے، حقیقت میں وہی کامیابی والا ہے، حقیقت میں وہی زندگی والا ہے، حقیقت میں اس نے جینے کا حق ادا کیا، اور جس نے اس ایک چیز کو چھوڑا اس کی زندگی برباد ہو گئی، اس کی زندگی رائگاں ہو گئی۔ جو عمل والا رہا وہی کامیاب رہا، جو بے عمل رہا وہ ناکام رہا۔ انسان کی زندگی کا معیار عمل ہی سے ہے، عمل ہی انسان کو زندگی دیتی ہے، عمل ہی انسان کو حیات دیتی ہے، عمل ہی انسان کو باوقار بنایا کرتا ہے، عمل ہی انسان کو رتبے والا کیا کرتا ہے۔ انسان کو سستی سے، ہمیں سستی سے دور رہ کر کے محنت والا بننا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔